ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس نے روایات کے مطابق جادو کی دنیا میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج 21ویں صدی کے انسان کے لیے بھی ایک افسانوی شخصیت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا جس کو بچپن سے ہی مافوق الفطرت سمجھا جانے لگا اور جسے لڑکپن میں دودھ اس کی ماں نے نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پلایا کرتے تھے۔ وہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ اس کے ڈر سے لوگوں نے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سامری جادوگر کی۔ یہ شخص کون تھا، اس کا اصلی نام کیا تھا، اس کی وجہ شہرت کیا ہے، اور دور قدیم اور دور حاضر کے محققین اس متناظر کردار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور یہ فرعون کا ساتھی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیسے بچ نکلا اور کس طرح اس نے ان سب کو کفر و شرک میں مبتلا کیا۔ ان سب سوالات کو آج اس ویڈیو میں زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حسب معمول اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، سامری جادوگر وہ شخص تھا جس نے سونے سے بنے ایک گائے کے بچڑے سے کلام کروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شرک میں مبتلا کروا دیا۔ یہ شخص کون تھا اور فرعون پر آنے والے اللہ کے عذاب سے کیسے بچا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں سو رہا تھا کہ اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس سے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے دربار کے نجومیوں کو بلوایا اور اپنا بھیانک خواب بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک ایسی آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر خاک کر دیا، مگر اس آگ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں میں سے کسی کو کچھ نہ کہا۔ چنانچہ تمام نجومی اپنے علم کے استعمال کرتے ہوئے فرعون کو اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا اور جو تیری موت کا باعث بنے گا۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر سن کر یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا حکم ملتے ہی قبطیوں نے بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی شروع کر دی اور بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن مالک حقیقی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی قتل و غارت کے دوران پیدا ہونے والے دو بچے، جن دونوں کا نام موسیٰ تھا، وہ زندہ بچ گئے، جن میں سے ایک نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی اور دوسرے کو اس کی ماں نے موت کے خوف سے پہاڑ میں ایک غار میں چھپا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور اس بچے کو اپنی انگلی چٹاتے تو اس انگلی سے دودھ اور شہد نکلتا، جس کو پی کر وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ فرعون کے گھر پرورش پانے والے بچے کا نام موسیٰ تھا، جن کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، اور جس بچے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا اس کا نام موسیٰ بن ظفر یا موسیٰ سامری تھا، جو بڑا ہو کر سامری جادوگر کے نام سے جانا جانے لگا اور بدبخت ٹھہرا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم صادر فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ، آپ علیہ السلام کی ہجرت کی خبر جب فرعون کو ہوئی تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو وہاں آپ کی قوم کے لیے 12 رستے بن گئے، جس سے آپ کی قوم نے دریائے نیل عبور کیا۔ اسی دوران سامری جادوگر، جو کہ فرعون کے سب سے بڑا جادوگر تھا، وہ بھی آپ کی قوم کے ساتھ دریا عبور کر آیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور دریا کی لہروں کو آپس میں ملا دیا، جس سے فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہی غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ہجرت کر کے وادی سینا میں آ بسے، جہاں آپ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر 30 دن تک قیام کریں، جس کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک کتاب توریت سے نوازا جائے گا جو بنی اسرائیل اور بعد کے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا کہ جب تک آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں تب تک وہ اس قوم کے مسائل دیکھیں اور انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکنے نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں آپ دن میں روزہ رکھتے اور سارا دن اللہ کی عبادت کرتے۔ جب 30 دن ہو گئے تو اللہ کی طرف سے مزید 10 دن عبادت کرنے کا حکم ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ 30 دن میں واپس نہ آئے تو شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا سنہرا موقع مل گیا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے اور کہا کہ تمہارے پاس جو سونا ہے وہ میرے پاس رکھوا دو تاکہ آگے سفر میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔
چونکہ سامری کو ایک معزز شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل کے پاس جو مال و اسباب سونے کا تھا وہ سب کا سب سامری جادوگر کو سونپ دیا۔ سامری نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام کا تمام سونا اس میں ڈال دیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ سونا پگھلنے لگا اور اس میں سے گائے کے بچڑے کی ایک مورتی بن کر سامنے آ گئی۔ سامری جادوگر نے اس بچڑے کو ایک مقام پر رکھا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر لگے تھے۔ اس نے وہ مٹی اس بچڑے کے منہ پر لگائی جس سے وہ بولنے لگا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور سامری کے کہنے پر اس بچڑے کو خدا سمجھنے لگے۔ سامری بدبخت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے تھے وہ خدا تو ہمارے درمیان خود آ چکا ہے اور یہی خدا ہے۔ بچڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سامری نے تقریر کی، جس پر بنی اسرائیل کی قوم کو یقین آ گیا کہ یہی خدا ہے، اور وہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے اور اسی کو خدا مان کر سجدہ کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کو چھوڑ کر سب کے سب لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ کوہ طور پر مسلسل 40 دن تک عبادت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر لکھا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور وہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور جلال میں آ کر آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے، میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری سونپی تھی، پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کرنے لگے اور یہ قوم کیوں شرک میں پڑ گئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو، میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اس بچڑے کی پوجا مت کرو، لیکن یہ قوم سرکش ہو چکی تھی، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی یہ لوگ نہ مانے اور مجھے کمزور کر دیا، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قوم سامری جادوگر کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئی ہے اور سامری ہی کی وجہ سے یہ لوگ اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو ایک جھوٹے اور باطل خدا کی پرستش پر کیوں کر لگایا؟ تو سامری کہنے لگا کہ یہ سب مجھ سے میرے نفس نے کروایا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کو دریا میں بہا دیا۔ ناظرین، سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اس کے بعد سامری جادوگر کا کیا ہوا اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اللہ کے حضور سامری بدبخت کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ رب العزت نے سامری کو ایک ایسی موذی مرض میں مبتلا کر دیا جس کے بعد وہ ساری زندگی لوگوں سے اپنے قریب آنے اور اسے ہاتھ لگانے سے روکتا رہا۔ سامری بدبخت کو اللہ نے ایسی مرض میں مبتلا کیا کہ جب اسے کوئی چھوتا تو اسے سخت بخار ہو جاتا اور درد سے کراتا رہتا۔ اس طرح سامری جادوگر ساری زندگی جنگلات میں بھٹکتا رہا اور اسی موذی مرض میں ہی اس بدبخت کی موت ہو گئی۔ ناظرین، سامری ہی وہ شخص تھا جو لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے فرعون کو خدا منواتا تھا اور اس کے سجدہ کرواتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر و شرک کا انجام فرعون اور سامری جیسا ہی ہوتا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور شرک جیسے اس عظیم گناہ سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔